زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اکثر یہ شعر سننے میں آتا ہے اور اکثر ہی لوگوں کے اذہان سے اس شعر کے خالق کا نام محو ہوتا ہے، جبکہ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں یہ شعر شامل ہے اور لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، حالانکہ یہ ان کا شعر نہیں۔ انہوں نے کریڈٹ بھی اس شعر کا دیا ہے اس کے خالق کو۔ ان کا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبست۔ برج نارائن 19 جنوری 1882 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ادے نارائن چکبست ڈپٹی کلکٹر تھے۔ وہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، ایسا جن کا کوئی مجموعہ کلام تو کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن ایک شعر ضرور ملتا ہے کہ اللہ اللہ اثر نالوں کا تیرے اے بلبل، اللہ اللہ اثر نالوں کا تیرے اے بلبل، پردہ غیب سے گل، پردہ غیب سے گل چاک گریباں نکلا۔ پنڈت چکبست نارائن 5 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خیر، انہوں نے زندگی کے بہاریں دیکھتے دیکھتے سن 1900 میں میٹرک پاس کر لیا، 1902 میں ایف اے کیا، 1905 میں بی اے کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ پھر انہوں نے 1907 میں وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت شروع کر دی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی سے بیٹا ہوا اور بچے کی ماں پیدائش کے دوران ہی وفات پا گئی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں ان کا بیٹا بھی جنم بسا۔ 1907 میں انہوں نے دوسری شادی کی، جس سے ان کے کئی بچے ہوئے، لیکن ایک بیٹی ہی زندہ رہی، راج دراری، مہاراج دراری کا نام تھا۔ وہ ایک ترقی پسند اور آزاد ذہن کے مالک تھے۔ شعراء کی محفلوں میں اکثر آنا جانا تھا۔ انہوں نے انگریزی ادب اور فلسفے کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اردو ادب کے عظیم المرتبت اور مقتدر شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور 35 برس کی عمر میں صف اول کے شعراء میں ان کا نام شامل ہو گیا۔ جدید دور میں ان کا نام علامہ اقبال اور حضرت موہانی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ چکبست صرف 44 برس کی عمر میں 12 فروری 1926 کو وفات پا گئے۔ ان کی زندگی میں ان کی صرف 2 کتابیں شائع ہوئیں، صبح وطن شاعری کا مجموعہ اور مقامات مضامین چکبست۔ انہوں نے ایک رسالہ ستارہ صبح بھی جاری کیا۔ ان کی وفات کے بعد کالی داس گپتا رضا نے 4 کتابیں شائع کی، جن کے نام یہ ہیں: کلیات چکبست، مقالات چکبست، چکبست اور باقیات چکبست، اور تھا سہود سراغ۔ اس کے علاوہ عبدالستار دہلوی، روپ نارائن نابھوی اور عطیہ نشاط نے انتخاب کلام چکبست مرتب کیے۔ ان کے فن و شخصیت پر رام لال نابھوی، سید فخر الدین مسعود، احتشام حسین اور آل احمد سرور کے علاوہ افضال احمد نے بھی کتابیں لکھی۔ ان کا جو شعر پہلے میں نے عرض کیا وہ ان کی غزل کا حصہ ہے۔ ان کی غزل یوں ہے کہ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا،
نو گرفتار بلا طرز وفا کیا جانے، نو گرفتار بلا طرز وفا کیا جانے، کوئی ناشاد سکھا دے انہیں نالاں ہونا، کوئی ناشاد سکھا دے انہیں نالاں ہونا۔ روکے دنیا میں ہے یوں ترک ہوس کی کوشش، روکے دنیا میں ہے یوں ترک ہوس کی کوشش، جس طرح اپنے ہی سائے سے گریزاں ہونا۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ دفتر حسن پہ مہر ید قدرت سمجھو، دفتر حسن پہ مہر ید قدرت سمجھو، پھول کا خاک کے تودے سے نمایاں ہونا، پھول کا خاک کے تودے سے نمایاں ہونا۔ دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا، دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا، ولولوں کے لیے ممکن نہیں زندہ ہونا، ولولوں کے لیے ممکن نہیں زندہ ہونا۔ گل کو پامال نہ کر لال و گوہر کے مالک، گل کو پامال نہ کر لال و گوہر کے مالک، ہے اسے طرہ دستار غریباں ہونا، ہے اسے طرہ دستار غریباں ہونا۔ ہے میرا ضبط جنوں جوش جنوں سے بڑھ کر، ہے میرا ضبط جنوں جوش جنوں سے بڑھ کر، ننگ ہے میرے لیے چاک غریباں ہونا، ننگ ہے میرے لیے چاک غریباں ہونا۔ قید یوسف کو زلیخا نے کیا کچھ نہ کیا، قید یوسف کو زلیخا نے کیا کچھ نہ کیا، دل یوسف کے لیے شرط ہے، دل یوسف کے لیے شرط تھا زنداں ہونا۔ قید یوسف کو زلیخا نے کیا کچھ نہ کیا، دل یوسف کے لیے شرط تھا زنداں ہونا۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ اس کا جو شعر سب سے زیادہ مشہور ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اردو ادب جب تک زندہ ہے یہ شعر زندہ رہے گا، چک بست نارائن کا نام بھی زندہ رہے گا، جبکہ بہت کم لوگ آج بھی ناواقف ہیں کہ یہ شعر کس نے لکھا۔